الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اساتذہ جامعہ منمیہ و طلبہ جامعہ منمیہ اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے تمام معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ باتیں موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے۔ کیوں کہہ دیجئے؟ اس لیے کہہ دیجئے کہ آپ نے ان پر بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العزت نے اس امت پر آپ کے ذریعے احسان کیا ہے کہ آپ کو ان کے بیچ بھیجا ہے۔ آپ کے آنے کی وجہ سے ہدایت کی کرن آج چاروں طرف نظر آ رہی ہے، اپنی روشنی بکھیر رہی ہے۔ یہ جو ہدایت کا نور کہیں کہیں نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی مشقت کار فرما ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا یہ تو سب کچھ میں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں نے تم تک اللہ کے پیغام پہنچانے میں محنت اور مشقت اٹھائی ہے، اس پر کسی بھی صلہ، کسی بھی بدل، کسی بھی اجر کا مطالبہ ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ میں تم سے کیا مانگ سکتا ہوں؟ بھلا محتاجوں سے بھی کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے؟ مانگا تو اس سے جاتا ہے جو خود دینے والا ہو۔ لیکن یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے جس چیز کو اجر رسالت اس آیت کریمہ کے اندر قرار دے رہا ہے، وہ خود ہم سبھی کے لیے نجات کا اہم اور بلند ترین راستہ ہے۔ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے احسان بالائے احسان کے طور پر اللہ رب العزت کہلوا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کسی بھی اجر کا تم سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا کہ میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے عزیز و اقارب سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ بس یہی تم سے مطالبہ ہے، یہی ایک کام کرنا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ کن لوگوں کی محبت آپ ہم پر واجب کر رہے ہیں؟ وہ کون حضرات ہیں، وہ کون قرباں ہیں جن کی محبت آپ ہم پر واجب، لازم اور ضروری قرار دے رہے ہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، جن کی محبت کا تم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اپنے رشتہ ایمان کو ان کی محبت سے وابستہ کر کے رکھنا، وہ کوئی اور نہیں ہیں، وہ میرے علی ہیں، وہ میری فاطمہ ہیں، اور وہ دونوں میرے نواسے ہیں جن کو حسن اور حسین کہتے ہیں، ان سے محبت کرنا، یہی تم سے مطالبہ ہے۔ محبت اہل بیت کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا، یعنی ایک ایمان والا اس وقت تک ایمان والا نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ حضور کی وجہ سے، حضور کی آل سے محبت نہ کرے۔ جب رسول اللہ نے خود سے جدا نہیں کیا تو وہ کون ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور آپ کے بیچ میں فرق پیدا کرے کہ ہم نبی سے تو محبت کریں گے مگر نبی کی آل سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ فرق کرنے کا حق کسی بھی انسان کو نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر رکھا ہے، مساوی رکھا ہے۔ ان میں ایک چیز محبت ہے، مودت، کہ محبت نبی پاک سے بھی لازم ہے اور آپ کے گھر والوں، آپ کی اہل بیت سے بھی لازم ہے۔ پھر فرمایا سلام میں کہ سلام نبی پر بھی ہے اور نبی کی آل پر بھی ہے، اور صلاۃ میں کہ صلاۃ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ نبی پر بھی ہے اور نبی کی آل پر بھی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی درود کے صیغے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو ذرا پڑھ کے دیکھیے، ان کا ترجمہ معلوم کر کے دیکھیے، ٹرانسلیشن کیجئے، اس کا جاننے کی کوشش کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی درود کے صیغے میں اپنی آل کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو جب نبی نے نہیں چھوڑا تو درود پڑھنے میں ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم نے آل کو چھوڑ دیا، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا، اس کا مطلب آدھا پڑھا۔ درود تبھی جا کے تمام ہوگا، سلام تبھی جا کر مکمل ہوگا جب نبی کے ساتھ ساتھ سلام اور صلاۃ میں ان کی آل کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اسی طرح سے تحریم صدقہ میں، صدقہ کے حرام ہونے میں بھی اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے برابر رکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صدقہ نہیں لیتے، صدقہ آپ کے لیے بھی روا نہیں اور آپ کی اہل بیت کے لیے بھی روا نہیں، وہ بھی صدقہ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ ہے شان اہل بیت کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر رکھا ہے۔ اسی لیے کلمے کا تقاضا اور کلمے کا حق یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے تو ان کی آل سے محبت بھی کرے، تبھی ہمارا کلمہ سچا ہو سکتا ہے، ورنہ دکھاوے کا کلمہ ہوگا۔ ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، اور روایت بیان کرنے والے امام علی بن موسیٰ رضا ہیں۔ بہت سی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ، ان کی روایت سنانے سے پہلے جو اسی آیت جو ہم نے تلاوت کی اسی کی مناسبت سے ہے، کچھ باتیں ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں کن کی بات کرنے جا رہا ہوں، کن کی بات سنانے جا رہا ہوں۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک مشہد میں ہے، مشہد مقدس، ایران کا بڑا ہی مقدس شہر ہے، اسی کے بغل میں امام غزالی کا شہر طوس ہے۔ مشہد میں کچھ دن گزارنے کا موقع ملا، بار بار حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ کیا اللہ رب العزت نے جاہ و جلال عطا فرمایا ہے اس درگاہ کو۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے 7 بال دیے مامون کو اور کہا کہ یہ بال منہ مبارک ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال ہیں۔ اب مامون لے تو لیتا ہے لیکن اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں؟ اگر یہ حضور کے منہ مبارک ہیں تب تو یہ ضرور لانے والا انعام کا مستحق ہے، اسے انعام سے نوازنا چاہیے کہ اس نے حضور کی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، انعام کا مستحق ہے۔ لیکن اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک نہیں ہوا اور میں نے اس کو انعام سے نوازا، تب تو غلط چیز پر انعام سے نوازنے کا داغ مجھ پر ہوگا۔ یہ غلط چیز بیوقوف بنا دیا گیا بادشاہ کو، مامون کو بیوقوف سمجھا گیا کہ کسی اور کا بال دے کے کہہ دیا گیا کہ یہ منہ مبارک ہے، اور بادشاہ بیوقوف بن بھی گیا کہ اس نے اس پر انعام دے دیا۔ بہت فکر میں پڑا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کتابوں کے واسطے سے کہ اسی طرح کا ایک سوال حضرت مخدوم شاہ محمد منیم پاک باز قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں بھی آیا تھا۔ کچھ لوگ تھے، ایک منہ مبارک کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ بال منہ مبارک ہے، رسول اللہ کے بال ہیں یا نہیں، کسی اور کے ہیں، اور کہہ دیا گیا کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہیں۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ جانتے تھے اس وقت کے علماء، اس وقت کے صالحین، کہ اگر کوئی اس بارے میں رہنمائی کر سکتا ہے، اگر کوئی طے کر سکتا ہے، اگر کوئی اس بال کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ تنہا اس وقت پٹنہ کے میتن گھاٹ میں تشریف رکھنے والی شخصیت حضرت مخدوم شاہ محمد منیم پاک باز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ اس لیے علماء کا وفد آتا ہے، ڈیلیگیشن آتا ہے، آپ کی خدمت میں سوال رکھا جاتا ہے کہ حضور یہ سوال ایسا ہے کہ کتاب کھول کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کی حاضری روحانی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی ہے، آپ ہی رہنمائی فرما دیں کہ یہ بال منہ مبارک ہیں یا نہیں، یہ بال رسول اللہ کے ہیں یا پھر کسی اور کے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بعد میں آنا، آج رہنے دو، بعد میں آنا، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بال حضور کے ہیں یا کسی اور کے ہیں۔ اس کے بعد جب دوبارہ وہ قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی، حاضر بارگاہ لولاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں اپنا قرب عطا فرما دے، جسے چاہیں اپنا جلوہ دکھا دے، جسے چاہیں اپنی بارگاہ میں طلب کر لے، اپنی بارگاہ میں حاضری کے شرف سے نواز دے۔ فرمایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا، حاضری ہوئی تھی، اور میں نے یہ سوال رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے چہرے کی طرف کہا کہ ہاں یہ میرے بال ہیں اور یہاں پر کا ہے۔ کیسا قرب، کیسی قربت، کیسی نزدیکی کہ اگر کوئی مسئلہ الجھتا ہے تو ڈائریکٹ اس سے پوچھ لیا جاتا ہے جس سے وہ مسئلہ ریلیٹڈ ہے، جس سے وہ مسئلہ متعلق ہے، جس سے وہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لیا۔ امام علی رضا نے دیکھا مامون کو، پوچھا کس فکر میں ہو؟ مامون نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، میں سوچ میں پڑا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کروں تو کیا کروں۔ امام علی رضا نے وہ 7 بال تھے، 7 کو لیا اور اس سے سونگا، سونگنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس میں کہ 4 بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہیں، 4 منہ مبارک ہیں اور 3 کسی اور کے ہیں۔ مامون بادشاہ تھا، کہا کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ 4 رسول اللہ کے ہیں اور 3 کسی اور کے ہیں؟ امام علی رضا نے فرمایا شعر و نار، اس کو آگ پر رکھ لو پتہ چل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک جز پر دنیا کی بھی آگ حرام ہے اور آخرت کی بھی آگ حرام ہے۔
جلا ہی نہیں سکتی ہے، آگ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو جلا دے۔ کہا کہ آگ پہ رکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ 4 کو جب آگ پر رکھا گیا، جسے آپ نے الگ کیا تھا، آگ نہ جلا سکی۔ جب 3 کو رکھا گیا تو آگ نے 3 بالوں کو جلا دیا۔ کہا دیکھو یہی ثبوت ہے، یہی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مقام! کس حوالے سے اس کو دیکھا جائے؟ علم کے حوالے سے، تفقہ کے حوالے سے، عرفان کا نام دیا جائے، کیا نام دیا جائے، کس قربت کا نام دیا جائے، جس کے نتیجے میں امام علی رضا کو یہ دولت نصیب ہوئی کہ صرف سونگ کر بتا دے رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیز ہے اور یہ کسی اور کی چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک دو بات اور سن لیجئے، بڑی پرکشش شخصیت ہے۔ جب آدمی ان کے بارے میں پڑھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے تو ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایسی جاذبیت امام علی رضا کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بادشاہ مامون بھی ان کو اپنا ولی عہد بنانے پر مجبور ہو گیا تھا، اس قدر مقبولیت تھی آپ کی۔ حالانکہ آپ نے انکار کیا تھا کہ مجھے ولی عہد مت بناؤ۔ وہ دیکھ رہے تھے یار ولی عہد اس کو بنایا جاتا ہے جس کو تمہارے بعد رہنا ہو، جس کو تم سے پہلے جانا ہو، اس کو تم ولی عہد بنا کے کیا کرو گے؟ ولی عہد تو وہ ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے۔ بہرحال اس نے آپ کے نام کے سکے بھی جاری کروائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص، ابو حبیب نامی شخص، خواب میں دیکھتا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ہمارے شہر کی مسجد میں جہاں حجاج جمع ہوتے ہیں، حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس واقعے کو سنانے سے پہلے وضاحت کر دوں کہ اس واقعے کو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ بلا سند ہے۔ معتبر اور مستند یہ ہے، امام حاکم اور سوائق المحرقہ میں ابن حجر نے اور ابراہیم جوینی نے اپنی کتاب فرائض السمتین میں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ میں سنانے لگا ہوں آپ کو۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس مسجد میں، جو مسجد میرے شہر میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کی خدمت میں بغل میں کھجور سے بھری ہوئی ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کے پاس گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھجور مجھے عطا فرمایا۔ کھجور میں نے لے لیا، اس کے بعد اسے تناول کیا۔ خواب دیکھنے کے بعد خواب کا مطلب، خواب کا مفہوم، خواب کی تعبیر یہ میں نے سوچی کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے مجھے دیے ہیں، ہر کھجور کے بدلے میری عمر بڑھ جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 کھجوریں، ایک روایت میں 18 کھجوریں۔ تو انہوں نے یہ مفہوم، یہ مطلب نکالا کہ ہر کھجور کے بدلے میری 1 سال کی زندگی بڑھ جائے گی، عمر بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے ہوتے ہیں کہ اس مسجد میں امام علی رضا آ جاتے ہیں۔ آ کر کے اب ہنگامہ ہو جاتا ہے لوگوں میں، لوگ چاروں طرف سے اس مسجد کا رخ کرتے ہیں کہ آل نبی آئے ہیں، اولاد نبی آئے ہیں، جا کے زیارت کرو، ان سے ملو، ان کی بات سنو۔ تو وہ شخص بھی جاتا ہے۔ جب جاتا ہے خواب میں دیکھنے والا شخص تو دیکھتا ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، خوابوں کے اندر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھا ہوا دیکھا تھا، وہیں پر شہزادے رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جس کیفیت میں، جس حالت میں کھجور سے بھری ہوئی ٹوکری آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، اسی طرح سے ٹوکری رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے بلایا اور کھجور عطا فرمائے، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور دیا تھا، اس طرح سے آپ نے بھی کھجور عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ حضور کچھ اور دے دیا جائے، اور کھجور مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی تمہیں اس سے زیادہ دیتا، لیکن رسول اللہ نے تمہیں اتنا ہی دیا تھا، اس لیے میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہے امام علی رضا. مامون کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور اس خاتون کا دعویٰ تھا کہ میں اہل بیت سے ہوں، حضور کے گھرانے سے ہوں، حضرت علی کی خاندان سے ہوں. تو جب امام علی رضا اس کے پاس حاضر ہوئے تو کہا کہ انہیں سلام کیجیے، آپ کی بہن ہے. رشتے کے اعتبار سے کہا آپ کی بہن ہے، انہیں سلام کیجیے. کہا کہ میری بہن؟ اس کو تو میری بہن کہہ رہے ہو؟ اس کا تو میرے خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں. کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے خاندان کی خاتون ہے، آپ کے گھر کی خاتون ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ کہیں اور کی ہے، میرے گھر سے اس کا کوئی رشتہ نہیں؟ کہا ہاں. کہا کہ اچھا، کیسے ہم آپ کی بات مان لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی عورت نہیں ہے، خاتون نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے جسموں پر درندوں کو حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے گوشت کو درندوں کے لیے حرام کر دیا ہے. یعنی درندوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے کسی فرد پر حملہ کر سکے. لہٰذا تمہارے پاس شیر ہیں، چھوڑ دیا جائے ان کے بیچ میں، جسے کھا جائیں سمجھ لو کہ وہ اہل بیت کا نہیں ہے، اور کچھ نہ کر سکے، ٹچ تک نہ کر سکے، سمجھ لو کہ وہ اہل بیت کا ہے. عورت کہنے لگی کہ پہلے ان کو بھیجا جائے، ان کو بھیجیے. امام علی رضا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے ہیں، 2-3 شیر ہوتے ہیں، کھول دیا جاتا ہے انہیں. شیر آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں، وہ اطمینان سے باادب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور امام علی رضا انہی شیروں کے بیچ 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر نکل آتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ خاتون سے کہ اب اسے بھیجو. پھر وہ خاتون کترانے لگتی ہے. جعلی تو ہمیشہ جعلی ہوتی ہے نا، جعلی چیز ہمیشہ جعلی ہوگی. جرت نہ کر سکی، مگر مامون تو بادشاہ تھا، اسے پھینکوا دیتا ہے، ڈلوا دیتا ہے، اور درندے اس پر حملہ کر بیٹھتے ہیں اور اسے چیر پھاڑ ڈالتے ہیں. یہ ہے امام علی رضا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ان کے حوالے سے ایک ملتی ہے، ستدفنو بضعۃ منی بِأَرْضِ خراسان، خراسان کی سرزمین میں میرے جسم کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا. وہی امام علی رضا. اب روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس روایت کی سند کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس سند کو، اس میں اتنے مقدس نام ہیں کہ اگر ان ناموں کو پاگل پر پڑھ کے پھونک دیا جائے تو پاگل کا پاگل پن دور ہو جائے، پاگل شفا پا جائے، جنون ختم ہو جائے. اتنے مقدس نام ہے اس حدیث کی سند میں، اس حدیث کی کڑی میں. آپ فرماتے ہیں اس وقت جب آپ خراسان کے لیے، مشہد کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو بیچ میں شہر پڑتا ہے نیشابور. بڑا مشہور و معروف شہر ہے، بلکہ مدینے کے بعد کوفہ بڑا عظیم علمی سینٹر بنا، علمی مرکز بنا، اور کوفے کے بعد علم و عرفان کا جو سب سے بڑا کیندر اور مرکز نظر آتا ہے وہ نیشاپور ہے، جہاں کے امام مسلم ہیں، جہاں کے حاکم نیشاپوری ہیں، جہاں کے صاحب تذکرۃ الاولیاء حضرت خواجہ فرید الدین عطار ہیں، اور بھی اولیاء وہاں پیدا ہوئے. بڑا ہی علمی شہر، روحانیت سے لبریز شہر ہے. جب اس شہر میں آپ داخل ہوتے ہیں، بازاروں سے ہو کر کے گزرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، علماء کی بھیڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے، عاشقوں کی بھیڑ، مجمع کی ایک بڑا سا مجمع اہل بیت کا غلام بن کر غلامی کا ثبوت دیتا ہوا امام علی رضا کے ارد گرد چلنے لگتا ہے. سب کی خواہش ہوتی ہے، گزارش ہوتی ہے کہ حضور ٹھہریں، آپ کچھ جو آپ کے آباء و اجداد سے آپ تک پہنچی اسے بیان فرمائے، ہم سننے کے لیے حاضر ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک جگہ اپنی سواری رکوائی،
اور چہرہ باہر نکالا اور پھر حدیث سناتے ہیں آپ. حدیث کی سند ذرا سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد موسیٰ کاظم نے. میرے والد موسیٰ کاظم روایت کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام محمد باقر سے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام حسین سے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم سے. وہ روایت کرتے ہیں سید الکونین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک حضرت سید الملائکہ جبریل علیہ السلام سے. اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے پروردگار عالم سے, میں نے سنا ہے اللہ رب العزت سے. کیا سنا؟ لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ میرا دائرہ ہے, قلعہ ہے, قلعے کی دیوار ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا, اور جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا امین امین عذابی, وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ روایت آپ نے بیان کیا. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں, دوسری کتابوں میں ہے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ایک مرتبہ اور سواری رکواتے ہیں اور کہتے ہیں ولیکن بشرائطہا. یہ جو کلمہ ہے کلمے کی کچھ شرطیں بھی ہیں, کلمے کی کچھ شرطیں بھی ہیں. اور سنو وَأَنَا مِن شَرَائِطِهَا, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اہل بیت سے محبت کرنا بھی لا الہ الا اللہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے. لا الہ الا اللہ تبھی جا کے مکمل ہوتا ہے جب کوئی حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لے. یہ روایت جو آپ نے بیان فرمائی کتابوں میں آتا ہے کہ 20,000 سے زیادہ لوگ اس حدیث کو قلم بند کرنے والے تھے. 20,000 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جو اس حدیث کو لکھ رہے تھے. تو ذرا اندازہ کیجئے کہ نیشا پور کے اس شہر میں لوگوں کا مجمع کتنا ہوگا. 20,000 سے زائد لوگ لکھنے والے موجود ہیں. تو ہمارے اور آپ کی طرح عاشقوں کا کیا حال ہوگا, ان کی کتنی تعداد ہوگی کہ آج آپ نے سنا امام حسین کا ذکر ہونے والا ہے. ارے جو ذکر سن کے دور پڑتا ہے جب وہ خود آ جائیں تو وہ کیسے گھر میں بیٹھ سکتا ہے, وہ تو دوڑا دوڑا آئے گا. 20,000 سے زیادہ علماء آپ کی حدیث پاک کو نقل کر رہے تھے. یہ ہیں اہل بیت, کہ اہل بیت سے محبت ایمان کے لیے ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کے بارے میں ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, میں ان دونوں کو پسند کرتا ہوں. حسنین میری پسند ہیں, تو بھی انہیں پسند کر لے جو ان کو پسند کرے, جو ان سے پیار کرے, جو ان سے محبت کرے. اور جو ان سے دشمنی کرے اے اللہ تو ان سے دشمنی فرما. ذرا سوچئے کہ کون بد نصیب ہوگا جو حسنین کی دشمنی مول لے کر اللہ کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہو. ساری دنیا کی کامیابی کا راز تو اسی میں ہے کہ اہل بیت سے اپنے رشتے کو جوڑا جائے. آپ نے وہ مباہلہ والا واقعہ سنا ہوگا, واقعہ میں بیان نہیں کروں گا, اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ جب یہ قافلہ چلا تھا ادھر سے نجران کے عیسائی آ رہے تھے, جب ان کی نظر پنجتن پر ہوئی, ان 5 ہستیوں پر ہوئی, ان اہل بیت پر ہوئی, تو انہوں نے کیا کہا تھا, ان کے سردار نے کیا کہا تھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
نجران کا سردار جب دیکھتا ہے اہل بیت اطہار کو تو کیسی حقانیت اسے نظر آتی ہے ان کے چہروں پر. کہتا ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مناظرہ نہیں کرنا، ان سے مقابلہ نہیں کرنا، نہیں تو کیا ہوگا. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ اے پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا. یہ کیسی حقانیت تھی، یہ کیسی سچائی تھی جو کلمہ پڑھنے والوں کو تو نظر نہیں آئی اور نجران کے عیسائیوں کو نظر آ گئی. جنہوں نے کلمہ چھوا نہیں تھا، جو کلمے کے قریب نہیں آئے تھے، انہیں یہ سچائی نظر آ گئی. اور کلمہ پڑھنے والا اگر یہ سچائی نہ دیکھ سکے تو اس سے بڑی اللہ کی مار کیا ہو سکتی ہے. حضور کی پسند ہے اہل بیت. حضور نے اپنی پسند ارشاد فرمایا ہے. آپ نے بہت سی روایتیں سنی ہوگی، واقعات سنے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے. اور ادب سے ایک مسلمان جب نام لیتا ہے تو کدو کے ساتھ شریف جوڑ کے کدو شریف بھی کہتا ہے. کدو ایک سبزی ہے، انسان نہیں ہے. جب امام ابو یوسف کے سامنے کدو کی پسند ہونے والی حدیث بیان ہوئی اور ایک شخص نے انکار کیا کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ توبہ کرو، تجدید ایمان کرو، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مقابلے میں کا انکار کیا ہے. کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں. تو ایک کدو کو ناپسند کرنے والا ایمان سے نکل سکتا ہے. کدو ناپسند کیا، ایمان سے نکل گیا. سبزی ہے، سبزی ناپسند کرنے والا ایمان سے نکل جا رہا ہے، تو کیا کوئی حسنین کے ساتھ دشمنی رکھ کے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ان پر تلوار اور تیر چلا کر کے دعوے میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ذرا سوچئے کہ یہ کیسی فکر کہاں سے پنپ گئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبزی میں پسند کا انکار کرنے والا ایمان سے نکل جا رہا ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر کیا ہے، سردار فرمایا ہے، ان کو ناپسند کر کے کوئی یہ سمجھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے حوالے سے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی چھپی ہوگی. ایمان کے لیے آپ نے ضروری قرار دیا کہ ان کی محبت کو لازم اختیار کیا جائے، محبت کو اپنایا جائے، تبھی جا کے کوئی مومن ہو سکتا ہے. بہت سی بظاہر اس کی بنسبت چھوٹے چھوٹے مسئلے میں آدمی ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی کوئی توہین کر دے، ایمان سے نکل جائے گا. یہ تو جسم کا حصہ ہے. خیر، نالین جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، جو جسم کا عضو نہیں ہے، صرف تعلق ہے، اگر حضور کے نالین کی کوئی توہین کرے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. خانہ کعبہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پتھر کو، حجر اسود کو چوما تھا، اگر اس کی کوئی بے حرمتی کرے، اس کی کوئی توہین کرے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. جس کو ایک دو بار رسول اللہ چوم لیں، اس کی توہین کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، تو جس کو بار بار رسول اللہ نے چوما تھا، اس کی توہین کرنے والا کیسا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس بھی ایمان کی کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ان کا درجہ کتنا بلند ہے. ایک عام آدمی کے قتل سے امام حسین کے قتل کی تلنا نہیں کی جا سکتی ہے، موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین بتا دیا تھا. جس کی محبت دین کا حصہ ہو جائے وہ عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا ہے. آپ ہم سے دشمنی کریں، آپ کے دین پر فرق نہیں آئے گا، آپ گناہگار ہوئیے گا.
لیکن ان سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اہل بیت، اور ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سبھی کے لیے لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور پشت پر حسنین سوار ہو جاتے ہیں، امام حسن اور امام حسین پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے سوچا کہ بڑی دیر ہو گئی، اتر نہیں رہے شہزادے، اتار دیں ان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں انہیں منع فرما دیا کہ نہیں انہیں نہیں اتارو، ان کی دل شکنی ہو سکتی ہے، دل ٹوٹ جائے گا، ان کو برا لگے گا کہ ہمیں اپنے نانا کی پشت مبارک سے اتار دیا گیا، اپنے نانا کی پیٹھ سے اتار دیا گیا ہمیں، ان کو برا لگے گا۔ جس ذات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بھی چیز گوارا نہیں فرمائی تھی، آج دنیا کا ایک سب سے بڑا بدقسمت ادھیائے یہ لکھا گیا کہ اسے شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمارا جمع ہونا ضروری ہے۔ ایک اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکیں، ہم یہ بتا سکیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی بتا سکیں کہ ہم یزید سے کل بھی نفرت کرتے تھے اور آج بھی نفرت کرتے ہیں۔ آج ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اگر پانی پلا رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی امام حسین کا نام لکھتا ہے۔ کل یزید نے پانی بند کر کے یہ سوچا تھا کہ دنیا والوں کو بتا دے کہ پانی پر ہمارا قبضہ ہے، حسین کا نہیں۔ آج ہر پانی پلانے والا امام حسین کا نام لکھ کر یہ بتاتا ہے کہ پانی پر حسین کا قبضہ ہے، یزید کا قبضہ نہیں ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے، تو ہمیں محبت کا اظہار بھی کرنا ہے اور ظالم کے ظلم کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، احتجاج بھی کرنا ہے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے۔ آج ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو نہیں ہے، ہم میدان جنگ میں تو نہیں ہیں، لیکن کم سے کم دوسرا اسٹیج، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان سے اسے برا بھلا کہیں، کیونکہ یہ بھی اس کے بعد ایمان کا اہم حصہ ہے۔ تو ہم اس کی مذمت تو ضرور کریں گے، اس کی برائی تو ضرور کریں گے، تاکہ کوئی یزید بننے کی طرف بڑھ نہ سکے۔ اگر کسی میں یزید کی صفتیں پیدا ہو جائیں تو وہ اپنی ان یزیدی صفات کو خود کے اندر سے دور کر سکے۔ اس لیے یزید کو برا بھلا کہنا، اس کی برائیوں کو ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ آدمی حسین بننے کی طرف بڑھ سکے، یزید بننے سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے اندر یزید بننے سے پناہ بھی طلب کر سکے۔ اس لیے اس طرح کی محفلیں ضروری ہے۔ آج اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوبوں کے نام سے سجی ہوئی اس عالی شان اور پروقار اور پرجلال مجلس میں شریک ہونے، بولنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اہل بیت کا غلام بنا کر کے رکھے۔ اس کے بعد میں